تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائی کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام آزادی نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو پیران پیر کا روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا۔ روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا۔ افضل ہے جیسے نبیوں میں پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا۔ روشن ہے، روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا۔ آخری شعر سماعت کریں کہ منکر نکیر قبر میں یہ کہہ کے چل دیے، منکر نکیر قبر میں یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ منکر نکیر قبر میں یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات پروگرام سماعت کر رہے ہیں، یکے بعد دیگر شورا سے بہترین نعت و منقبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ سے شان غوث اعظم کے تعلق سے بہت اچھا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میرے بعد بھی شاعر اسلام سلیم اختر صاحب، شاعر اسلام شریف اختر صاحب قبلہ، اور ہمارے دہلی کی سرزمین سے تشریف لانے والے شارق رضا صاحب، ان شورا کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا افروز عالم صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ مجھے 15 سے 20 منٹ کا وقت ملا ہے، وہ 20 منٹ سے پہلے ہی میں اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ مریض کو اتنی دوا دینی چاہیے جتنی وہ جھیل سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب زیادہ دوا دے دی جاتی ہے تو وہ ریئیکشن ہے۔ ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا۔ سب ولیوں کی گردن پہ ہے تلوہ غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن پہ ہے تلوہ غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس شعر کو آسان کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا، شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا، اور دبلا پتلا بیٹھا تھا جو کتا غوث اعظم کا، دبلا پتلا بیٹھا تھا جو کتا غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا۔ اور حضرات، بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں
یہ ہمارے خاندان والے تو سبحان اللہ بولیں گے، آپ بھی سبحان اللہ بولیں گے۔ جمیل قادری فرماتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اب شعر دیکھیں کہ 70 کیا لاکھوں کے گھر، 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کریں تو حیرت کیا، 70 کیا لاکھوں کے گھر، 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا۔ ارے رب نے بنایا ہی ہے ایسا رتبہ غوث اعظم کا، رب نے بنایا ہی ہے ایسا رتبہ غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن پہ ہے تلوار غوث اعظم کا۔ مکتا سماعت فرمائے عطا ہو۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انصار، ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انصار، دور رہے گا کیوں انصار۔ ارے خلد بری کا جب مالک ہے نانا غوث اعظم کا، خلد بری کا جب مالک ہے نانا غوث اعظم کا، ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا۔ اپنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سچے کون لوگ ہیں۔ 5ویں پارے کے 6 رکوع پہ دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا رب ہمیں حکم فرما رہا ہے۔ انہی سچوں میں ایک شخصیت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں میرے غوث کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے غوث کے نام کی محفل سجی ہوتی ہے، جہاں میرے غوث کے نام کا چرچا ہوتا ہے، وہاں میرے غوث روحانی طور پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں روحانی طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا ہمارے یہاں پر پروگرام بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر جلسے بہت ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کوئی مولوی آج تک نہیں آیا جو یہ کہیں کہ غوث اعظم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے غوث اعظم کا ایک دیوانہ تھا، میرا غوث اعظم سے محبت کرنے والا ایک عاشق تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے مال کو بھی لٹایا کرتا تھا، وہ اتنی محبت کرتا تھا غوث اعظم سے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل کو سجاتا تھا، غوث پاک کے نام کا لنگر بھی لٹایا کرتا تھا۔ غوث اعظم کے چاہنے والے آتے تھے، کھانے کو تناول کرتے تھے، محفل پاک میں بیٹھا کرتے تھے، غوث اعظم کے فضائل کو سنا کرتے تھے، غوث اعظم کے مناقب کو سنا کرتے تھے، غوث اعظم کی شان کو سنا کرتے تھے، غوث اعظم کی عظمت کو سنا کرتے تھے، اور کھانا تناول کر کے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن 11ویں شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا تھا، جو غوث اعظم سے
پیار کرنے والا تھا، جو غوث اعظم کا عاشق تھا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور طبیعت میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ تمام ڈاکٹروں کو اس کو دکھا دیا گیا، تمام حکیموں سے علاج کرا لیا گیا، تمام طبیبوں کو دکھا دیا گیا، لیکن تمام ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، تمام طبیبوں نے لا علاج کر دیا، تمام حکیموں نے جواب دے دیا اسے گھر لے جاؤ، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، اب اس کا علاج کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گھر والے آنسو بہا رہے ہیں، اولاد آنسو بہا رہی ہے، بی بی کی آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہے ہیں، گھر والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تم سے صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں نے جس طریقے کو قائم کیا ہے، میرے طریقے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ جیسے میں غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجاتا ہوں، جیسے میں غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجاتا ہوں، جیسے میں غوث اعظم کا لنگر شان سے کرتا ہوں، جیسا میں غوث اعظم کے چاہنے والوں کو بلا کر کے کھانا کھلاتا ہوں غوث اعظم کے نام پر، تم میرے طریقے کو زندہ رکھنا، تم میری روش کو قائم رکھنا۔ اولاد کہتی ہے ہم آپ کے طریقے کو زندہ رکھیں گے، اولاد کہتی ہے ہم آپ کے طریقے پہ عمل کرتے رہیں گے، جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی غوث کے نام کا میلاد سجاتے رہیں گے، غوث کے نام کا ذکر ہوتا رہے گا، غوث کے نام کا لنگر لٹایا جاتا رہے گا۔ آج ہمارے عقیل صدیقی صاحب قبلہ نے غوث اعظم کے نام کی محفل کو اپنے مکان پہ سجایا ہے، غوث اعظم کے دیوانے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، دیکھو غوث اعظم سے پیار کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، جس دن 11ویں شریف کی فاتحہ اس کے گھر پہ تھی، جس دن لنگر کا انتظام کیا جا رہا تھا، جس دن گھر میں کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت اس کے اوپر وہ گھڑی آتی ہے جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آتا ہے جو سب پہ آنا ہے، وہ وقت آتا ہے جو سب پہ آنا ہے۔ وہ گھڑی آئی جس کے بارے میں علمی صاحب فرماتے ہیں، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ آج انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، آج انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ چند دن کی زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو، سنت رسول پہ عمل کر کے گزار دو، اس حال میں زندگی کو گزار دو کہ تمہارا جنازہ اٹھتا ہو، محلے کے لوگ کہتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اس حال میں زندگی کو گزار دو کہ تمہارا جنازہ اٹھتا ہو۔ اور محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ فلمیں دیکھ کر کے دل بہلاتے تھے، لوگ گانے سن کر کے دل بہلاتے تھے، لیکن یہ نبی کا ایسا دیوانہ تھا کہ نبی کی نعت سن کر کے دل بہلاتا تھا، قرآن کی تلاوت سن کر کے دل بہلاتا تھا۔ اس حال میں اپنی زندگی کو گزار دو، اس حال میں اپنی زندگی کو گزارو، اگرچہ محلے والے ناراض ہو جائیں، اگرچہ خاندان والے ناراض ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کا پکا غلام بن کر کے دکھا دے، مصطفیٰ کا سچا عاشق بن کر کے دکھا دے۔ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ تیرے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، پیغام علماء اہل سنت، مصلح قوم و ملت، علامہ فرقان رضا صاحب قبلہ۔ حضرات میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، موت کا وقت طاری ہوتا ہے، موت کی گھڑی آنے والی ہے۔ حضرات گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل گھر میں سجائی جا رہی ہے۔ اس دیوانے کی روح کب سے انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہتا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کی خبر میرے مہمانوں کو مت دینا، میرے انتقال کی خبر آنے والے مہمانوں کو مت دینا، ورنہ وہ میرے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اس لیے میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کمرے کے اندر رکھ دینا اور کسی کو مت بتانا۔ حضرات گرامی، اس کا اسی وقت انتقال ہوتا ہے، ادھر محفل سجائی جا رہی ہے، ادھر لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غوث کے دیوانے کا انتقال ہو گیا ہے، اولاد نے اپنے سینے پہ پتھر رکھے، بی بی نے اپنے سینے پہ پتھر رکھے، اپنے شوہر کے جنازے کو کمرے کے اندر رکھ دیا ہے، ادھر گھر والے آنسو
बहा रहे हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, गौस के नाम का मिलाद सजाया जा रहा है, गौस के नाम का लंगर किया जा रहा है, गौस के नाम का लंगर तकसीम किया जा रहा है। लोग खाना तनावुल कर रहे हैं, खाना खा करके तारीफ करते हुए जा रहे हैं। आज हमने गौसे आजम की शान को सुना है, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम गौसे आजम को अता फरमाया है, लोग तारीफ करते हुए जा रहे हैं। उन्हीं खाना तनावुल करने वालों में एक फकीर बैठा हुआ था, अपने जिस्म पे गुदड़ी को ओढ़े हुए था, लेकिन वो खाने को हाथ नहीं लगा रहा था। औलाद कहती है खाना खा लीजिए, खानदान वाले कहते हैं खाना खा लीजिए, लेकिन फकीर खाने को हाथ नहीं लगाता है। कहता है कि जब तक घर वाला मेरे साथ बैठ के नहीं खाएगा तब तक नहीं खाऊंगा, जब तक घर वाला नहीं आएगा बगैर उसके मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर, ऐसी जिद कर गया आने वाला फकीर। औलाद कहती है खाना खा लीजिए, घर वाले कहते हैं खाना खा लीजिए, फकीर कहता है बगैर घर वाले के मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक बेटे से ना रहा गया, फकीर का हाथ पकड़ करके घर के अंदर लेकर के गया, उस कमरे में लेकर के जाता है जहां उसके बाप का जनाजा रखा हुआ था, जहां बीबी बैठी आंसू बहा रही थी। ले जाकर के सरहाने खड़ा कर दिया फकीर को, कपड़ा हटाया चेहरे से, बोला आंसू बहाते हुए बोला, जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ आए हैं, जिसके इश्क में आप यहाँ आए हैं, जिसके यहाँ पर आज आप आए हैं, वो तो हमें छोड़ के कब का इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब चलिए आप खाना तनावुल कर लीजिए। फकीर कहता है खाना खाऊंगा तो आज घर वाले के साथ खाऊंगा। यहाँ कैसी जिद कर रहे हैं, अरे वो तो हमें छोड़ करके जा चुके हैं। फकीर जनाजे के करीब जाता है और मुर्दे के कान में जाकर के कहता है हमें दावत पर बुलाया और खुद आराम से सो गए, अरे उठते क्यों नहीं हो, हमारे साथ खाना खाओ। इतना कहना था कि Azadi Network Punjab New Nats Takreer Munkabar सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कदमों को में गिर सब्सक्राइब जाती है, उठ जिंदा होने वाला मुर्दा कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आप कौन है जो आज हमारी मदद कर रहे हैं। औलाद ने पूछा कौन है, बीबी ने कहा कौन है, जिंदा होने वाले ने कहा कौन है, तो आने वाले फकीर ने कहा था जिसके नाम की तूने महफिल को सजाया है, जिसके नाम का